يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کے بات کرتا ہوں کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب نہیں ہوتے، کچھ کی ہوتی ہیں، اکثر کی نہیں ہوتی، یا اکثر کی ہوتی ہیں، کچھ کی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے ہتھیار بنائے، اس نے جہاز بنائے، بم بنائے، توپیں، اس سے پہلے تلواریں، نیزے۔ لیکن جن لوگوں کی لڑائی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ پٹاخے والا پستول بھی نہیں رکھتے، ان کو ساری لوڑ ہی نہیں ایسی نہیں کرتے۔ لیکن ایک دشمنی پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، ایک دشمن ہے جو 7 ارب انسانوں میں ہر ایک کا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ جو اس کے ہتھے چڑھ گیا اسے جہنم تک پہنچائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ شیطان ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلا دشمن ہے تمہارا شیطان۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اللہ نے انسانی دشمنیوں کو تو کہا صلح و خیر، لڑا نہ کرو، صلح سے رہو، لڑنا اچھا نہیں، صلح صفائی اچھی، لیکن اس کے لیے کہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کے ساتھ دشمنی پوری رکھو۔ اور اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس دشمن کا وار کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اگلے کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانا ہے۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے دے، کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ ان میں بھی وحی چلتی ہے اور آپس میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اور وہ ایک ایک آدمی پر فوکس کرتے ہیں، اسے جہنم کے راستے پہ چلانا کیسے، سچائی سے ہٹا کے جھوٹ پہ کیسے لانا، نکاح سے نکال کے زنا پہ کیسے لانا ہے، شربت سے نکال کے شراب پہ کیسے لانا ہے، اور دیانتداری سے ہٹا کر بددیانتی ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، عدل سے نکال کر ظلم پر کیسے لانا ہے،
محبت سے نکال کے نفرت پہ کیسے لانا ہے، تواضع سے نکال کے تکبر پہ کیسے لانا ہے، سخاوت سے نکال کر بخیل کیسے بنانا ہے، با حیا سے نکال کر بے غیرت بے حیا کیسے بنانا ہے، یہ ناپ تول کی درستگی سے ہٹا کر ناپ تول میں کمی پر کیسے لانا ہے، دیانتداری کے سودے سے نکال کر کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، تنخواہ سے ہٹا کے رشوت پر کیسے لانا ہے، دعا سے ہٹا کر گالی پہ کیسے لانا ہے، اور امن سے ہٹا کر جنگ پہ کیسے لانا ہے، ایمان سے ہٹا کر کفر پہ کیسے لانا ہے، توحید سے ہٹا کر شرک اور پتھروں کے سامنے کیسے جھکانا ہے، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی سے ہٹا کر کئی جھوٹے نبیوں کے پیچھے کیسے چلانا ہے، یہ پورا میدان جنگ ہے۔ اور میدان جنگ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جس میں ہم نے یہ فتح کرنا ہے، ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ شیطان کا ٹارگٹ یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، جس کو ایک جملے میں بیان کروں تو اس کو اچھے انسان سے ہٹا کر ایک گندا غلیظ انسان میں نے کیسے بنانا ہے، یہ ساری شیطان کی جنگ ہے، محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے اعمال دیے، وہ دفاعی اور وہ اقدامی اعمال ہیں۔ نماز پڑھو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، زہد اختیار کرو، سچائی پہ آؤ، یہ ہمارے ہتھیار ہیں جس ہم شیطان سے لڑتے ہیں۔ ایک ہمیں اللہ نے بچاؤ، ڈیفنس کو پہلے بنایا جاتا ہے، دفاع کو پہلے بنایا جاتا ہے اور حملے کو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ بہت بے وقوف جرنیل ہے جو دفاعی اسکیم کو بنائے اور اٹیک کرے، وہ تو ایک دم دشمن سے توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو میرے نبی نے سب سے بڑے دشمن کے لیے دفاعی اسکیم دی کہ یہ تمہارا دفاع ہے، ڈیفنس ہے، اس کو مضبوط کرو، آفینس خود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جتنی مضبوط ہوگی حملہ اتنا اس کا بیکار چلا جائے گا۔ میرے نبی تلواروں کے زمانے میں ہے تو آپ اسی کے لحاظ سے خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں کہ ڈھال نیزے کو روکے گی، ڈھال تلوار کو روکے گی، ڈھال تیر کو روکے گی، ڈھال بھالے کو روکے گی، ڈھال گرز کو روکے گی، ڈھال کلہاڑے کو روکے گی۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے، مجھے چمڑے دی لائے تھے کلوجے استاد بھی پاٹنا ہے۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے تو دشمن کا وار فتح جائے گا۔ روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے تو دشمن کا ہر وار فتح جائے گا، دشمن کا ہر وار فتح جائے گا، ہر وار فتح جائے گا۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیام مصدر میں بھی آتا ہے، سیام بھی واحد ہے اور صوم بھی واحد ہے، اور سیام کو جمع میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیام صام یصوم کا مصدر بھی ہے اور سیام صوم کی جمع بھی ہے۔ تو صوم اور سیام میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ وہ قرآن تو کیا میرے رب کا کلام ہے، اس سے حسین کلام کیا ہوگا۔ تو سیام جمع کے معنی بھی ہے کہ ایک روزہ نہیں، 3 روزے، اور سیام مصدر کے معنی میں بھی ہے کہ کون سا روزہ، کون سا روزہ۔ ایک روزہ اور بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ہے حضرت مریم، وَلِي وَشَّرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ میرا روزہ، صوم کہتے ہیں کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، کلام چھوڑ دینا، یہ تو ہے صوم۔ صوم کہ صرف روٹی نہیں کھا رہا ہوں، صرف پانی نہیں پی رہا ہوں، اس کے لیے لفظ صوم ہے۔ اور سیام کیا ہے؟ اچھا یہ ہے وہ چمڑے والی ڈھال، تو چمڑے والی ڈھال تو ایک چاقو کاٹ چھڑنا، تو
وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو ڈاکو پڑ گیا. ڈاکو کے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو اس نے یہ گنے کا چھلکا اٹھا لیا. رکھ دے جو تیرے کو, کٹ دے جو تیرے کو, اور ایک پیسہ کاٹ کے دے دیتا. مطلب میں دن میں آ کر سارا کاٹ دے تو میں نے پیسہ دے رہا ہوں, پہلے اپنا ہتھیار دستا ہوں, یہ تیرا ہتھیار ہوگا, یہ میرا دے کیلے گنے کا چھلکا چاہ کے اٹھی کر بتا کہ کٹ دے جو تیرے کو بولے تو یہ بھی تیرا ہتھیار ہے, مجھے میرا دیون ہے. تو میرے رب نے ہمیں ڈھال دی. سیام, سوم نہیں, سیام. سیام میں دو نفع آ گئے. ایک تو اصل روزہ کسے کہتے ہیں, اور ایک دن کا نہیں ہے, ایک مہینے کا روزہ ہے. تو جمع کا مطلب بھی دے رہا ہے سیام, اور واحد کا مطلب دے کر روزے کی اصل بتا رہا ہے کہ کون سا روزہ تم رکھو گے تو شیطان تم سے ڈرے گا, شیطان کا وار فتح ہوگا. ہر حملہ پورے لشکر لے کر آ جائے, روزے دار کے آگے کانپ جائے گا, تھرا جائے گا, وار بیکار چلا جائے گا. لیکن روزوں کے ذریعے سے تو فتح پائی گئی ہے. منت میاں فارتین ایک شہر تھا شام کا, وہ فتح ہی نہیں ہو رہا, مہینوں گزر گئے. اونچی پہاڑی پر تھا, لوگوں اوپر حملے کے لیے چڑھتے, اوپر سے پتھر گراتے, صحابہ شہید ہوتے. خالد بن ولید امیر تھے تو انہوں نے تنگ آ کر کچھ 6 ماہ گزر گئے, وہ شہر فتح نہیں ہو رہا. تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر سے فرمایا بھائی منت کے روزے رکھو کہ یا اللہ ہمیں شہر فتح کرو. وہ ان کے سیام تھے, سوم نہیں تھے نا. تو شام کو جب افطاری دیکھی تو کوئی نہیں تھی, تو انہوں نے سمجھا شاید میرا نوکر بیمار ہوگا, تو اس نے افطاری نہیں رکھی, پانی پہ روزہ رکھ لیا, افطار کر لیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا سارے لشکر نے. خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے, خیمے میں آ کے دیکھا تو پھر افطاری کوئی نہیں. انہوں نے کہا نوکر میرا بیمار ہوگا, نہیں رکھی, پانی سے روزہ افطار کر لیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا تو دیکھا افطاری غائب ہے. تو پھر انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے بھائی خیریت ہے, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے. کہا تو مجھے تو 3 دن سے افطاری نہیں مل رہی. کہا میں تو روز رکھ رہا ہوں. تو کدھر جاتی ہے؟ کہا مجھے کیا پتا, میں تو آپ کا پورا کھانا تیار کر کے افطاری کر دیتا ہوں. کہا اس میں کوئی راز ہے, آج دیکھتے ہیں. دونوں پہرا دیتے ہیں. چوتھا روزہ رکھا, سارے لشکر نے روزہ رکھا. خالد بن ولید اور ان کے غلام افطاری رکھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے. پچھلی طرف سے کتا آیا اور اس نے راستہ بنایا اور کھانے کو جھپٹا مارا اور دوڑ لگا. خالد بن ولید فرمانے لگے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیغام ہے میرے اللہ کا, یہ ایسے نہیں ہو سکتے. تو کتے ہیں نہیں, کوئی نہیں, کتوں آ گیا. تو خالد بن ولید نے اس کے پیچھے دوڑ لگا. کتا آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے, وہ آگے آگے, وہ پیچھے پیچھے. کتا دوڑتے 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 ایک سوراخ سا تھا نالے میں پہاڑی لگا تھا, تو ایک سوراخ تھا نالے میں, اس کے اندر گھس گیا. تو خالد بن ولید اس کے اندر گھس گئے. تو اللہ کی تلوار سے نڈر بے خوف, ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا. تو لاکھوں کے لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے چڑیاں جتنی مرضی مارو. ایسا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھر دی تھی, ایمانی اور روح تھا ان کا. سن کے بھاگ جاتا. وہ ایک بہت بڑا رومن پہلوان جو تھا نا, وہ نکلا جنگ کے لیے, اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا, ایک سپاہی کو, کہ تو ایسا کرنا, تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے گا نا اس کو ڈرانا کہ یہ بہت بڑا سردار ہے, بہت بڑا پہلوان ہے, ہزاروں کو ایک تلوار سے قتل کر دیتا ہے, کہ کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. تو میں نا ایسا میرا روپ ڈالنا. میں نے کہا ٹھیک. جب ادھر سے اگر کرنا ایسا ہوا کہ خالد بن ولید کا مشورہ ہو گیا کہ یہ نکلے, کیونکہ اس کا ڈیل ڈاؤن دیکھ کر صحابہ نے کہا خالد ہی سام سکتا ہے, اور کسی دوا سے کوئی. تو خالد بن ولید پتلے سے تھے, موٹے نہیں تھے, لمبا قد اپنے جسم پہ چیچا کے داغ تھے, اور دبلے پتلے ہونے سے نظر نہیں آتا ہے بندہ کچھ کر سکے. تو اب وہ آئے تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا, تو چڑیا نے مار چڑھا. تو نے کہا ڈرائے گیا, تمہیں پتا ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ عربی جانتا تھا, وہ ترجمہ.
کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہا یہ رکن کیسر ہے, یہ رکن نصارہ ہے, یہ ہاتھیوں کو گرا دینے والا ہے, یہ پہلوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے, یہ رکن دولت ہے, یا رومن امپائر ہے, رومن امپائر کا رکن. اور پتہ نہیں اس کی آئیمان تو نے یاد کیا, اچانک یاد آتا. تو خالد بن ولید تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ اس سے پوچھو اپنے سردار سے. تو اس نے کہا یہ پوچھ رہا ہے تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں. ایسے کہو میں خالد بن ولید ہوں. اگر تو دولت رومن کا رکن ہے تو میں سلطنت محمد کا رکن ہوں. جب اس نے سنا نا خالد بن ولید, اس دو ہی گل نہیں چھوڑی, تھوڑا موڑا تھا دوڑ ڈالے. وہ جب ترجمانہ کیا اور اتنے میں تیرے قصیدے پڑھے تو کدھر جاتا ہے کہ بابا مرد تو ہر کوئی جاتا یہ بلائے ہر ایک سے لے جاتا, میں نہیں لڑنا ہے دینا. تو اللہ نے ان کو ایک عجب شجاعت دی تھی. سیف اللہ کا ٹائٹل 10,000 انسان سال کی تاریخ میں ایک آدمی کو ملا اور خالد بن ولید. 100 سے زیادہ جنگیں لڑی, کسی میں شکست نہیں تھا, کسی ایک میں شکست نہیں تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ سیف اللہ تھے, وہ اللہ کی تلوار تھے. اللہ کی تلوار کو توڑنا ناممکن ہے, لہٰذا انہیں مرنا ہی تھا. بستر پر میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی. نیام میں تو جا سکتے, ٹوٹ نہیں سکتے. تو انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا میں 100 سے زیادہ جنگوں میں پہلی صف پہ لڑا, کبھی پیچھے نہیں لڑا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے. آج میں بستر پہ مر رہا ہوں, میرے جسم کو کھول کے دیکھو تو کوئی جگہ خالی نہیں جس پہ تیر تلوار نیزے کا نشان نہ ہو. تو خالد بن ولید وہ سوراخ میں گھس گئے. وہ کتا آگے آگے پیچھے 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 چلتے 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 وہ سوراخ سیدھا قلعے کے اندر, کتا شہر میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر, یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا. تو رات کو انہوں نے کبھی 100 پتلے پتلے بندے تیار ہو جائے, جو سوراخ ذرا تنگ تھا, 100 پتلے پتلے تیار. روزے کو صحابہ روزے کو کیسے استعمال کرتے تھے, ہم کیسے استعمال کرتے؟ روٹی کا کتنے منٹ رہ گئے, کتنے منٹ رہ گئے, پھر اگوں گلاس بھر کے, تو سموسے رکھ کے, تو پیز رکھ کے, تماشے لگے ہوتے رفتاری سے ٹائم. تو خالد بن ولید آئے, بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ, پتلے 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 اس میں سے گزر سکے. تو وہ 100 میں سے 12 رہ گئے, وہ نہیں, وہ موٹ ذرا موٹے تھے. 88 اس میں سے اندر گئے, 88 رات کو, اور جا کے قلعے کے اندر گئے, اور جا کے حملہ کیا, دروازہ کھولا, اللہ نے شہر فتح کروا دیا. صحابہ روزے کو یوں استعمال کروا. حسن حسین بیمار ہوئے تو اللہ نے نبی نے اپنی بیگم اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹا ان کے لیے منت مانو روزوں کی کہ اللہ انہیں شفا دے دے. تو انہوں نے منت مانی, علی اور فاطمہ نے دونوں, ہم روزے رکھیں گے 3, اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے. بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. یوں روزے کو استعمال کیا جاتا تھا. ہم تو ایک وہ مشقت سمجھ کے شروع کرتے ہیں. اور معاذ بن جبل کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا یا اللہ تجھے خوب پتہ ہے مجھے زندگی سے محبت تھی, میں زندگی سے پیار کرتا تھا. کس لیے کرتا تھا؟ لمبی نمازیں پڑھو. کس لیے کرتا تھا؟ شدید گرمی کے روزے میں پیاس کی شدت کو برداشت. کس لیے دنیا زندگی سے پیار کرتا تھا؟ علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر تیرے بندوں سے علم حاصل کرو. تینوں نے روزہ رکھا, بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. 3 روٹیاں تھی پکا کے رکھی سامنے, ایک بچوں کے لیے اور 2 اپنے لیے. تو دروازے پہ صدا ہوئی, مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, ایک روٹی دے دیتے, آدھی دے دیتے, چلو 2 دے دیتے, ادھی کر کے کھا جاتے. سخیوں کا دربار ہے, سخی گھرانہ ہے, اہل بیت دو اور سخی نوجوان, وہ ہے ہی نہیں, وہ سید ہی نہیں جو بخیل ہو. سید بخیل نہیں ہوتا ہے, سخی ہو جائے, بھوکا ہو گئے, سخی ہو گئے. میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد پہ کوئی احسان
احسان کیا اور وہ غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو وہ احسان میرے اوپر ہے، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دلواؤں گا تبارک۔ صرف میرے نبی کی اولاد کے لیے تو تینوں روٹیاں اٹھا کے دے تینوں، اور فاقہ پانی پہ روزہ رکھا، شمول یہودی سے خون منگوا کے سارا دن اس کو صاف کیا، صاف کر 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 کے کچھ مزدوری ملی، جو اس سے روٹیاں بنائی تین۔ دوسرا روزہ اور افطاری پر بیٹھ رہے، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، تو تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی، پانی پہ روزہ رکھا۔ تیسرا روزہ آیا، تیسرا روزہ رکھا اور سارا دن شمول یہودی سے اون لے کر اسے صاف کی، صاف کر کے مزدوری ملی، تھوڑے سے جو اس کی روٹی بنائی اور روٹی بنا کے سامنے رکھی تو آواز آئی کہ تینوں اللہ کے نام پہ دو، تو تینوں روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی۔ چوتھے دن گر گئی، اٹھا ہی نہیں گیا، اور ذوق کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا آپ آئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ میرے نبی بھی روئے، آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر پر ٹکڑا، جس نے اس کو سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچا، جس نے اسے دکھ پہنچا مجھے دکھ پہنچا۔ بیمار تھی تو آپ گئے تو وہ رونے لگی، سینے پہ سر رکھ کے کہ یا رسول اللہ نہ روٹی ہے نہ توا ہے۔ آپ نے ایسے ہی روتے روتے کہا بیٹی تو ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برکت بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا اندر داخل نہیں کیا، آج 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ کے منہ میں روٹی کا ایک ٹکڑا اندر نہیں گیا ہے۔ سرداریاں زمین آسمان کی، جنت کی چابیاں پکڑائی جا چکی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی جا چکی، قاب قوسین مقام طے ہو چکا ہے، مقام محبوب تڑپ رہا ہے میرے نبی کی آمد کے لیے۔ جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا میرے محبوب کی شفاعت کے بغیر، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی سفارش اور شفاعت کے بغیر، پل صراط سے گزر نہیں سکتے میرے محبوب کی شفاعت اور سفارش کے بغیر، اللہ کا خزانوں کے دروازے کھل نہیں سکتے میرے محبوب کی رحمت للعالمین آپ کی شفاعت اور سفارش کے بغیر۔ اور یہ دنیا کا عظیم باپ، دنیا کی عظیم بیٹی، دونوں رو رہے ہیں کس بات پہ؟ روٹی پر۔ بیٹی والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، تیرے باپ کے منہ میں 3 دن ہو چکے ہیں روٹی کا ایک ٹکڑا اندر نہیں گیا، 15 گھنٹے کا روزہ میں تھوڑی بس ہو جاتی، 72 گھنٹے گزر چکے ہیں، پانی کے سوا اندر کچھ نہیں گیا ہے۔ تو دونوں باپ بیٹی بے بسی کی تصویر ہے تو میرے رب کا قرآن آتا ہے، میرے رب کا قرآن آتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر، جو منت کو پورا کرتے ہیں، فاطمہ نے منت مانی تھی اس کو پورا کیا، میرے رب کا قرآن آیا، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا، اسی ترتیب سے میں نے قرآن کھولا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں، کن کو؟ مسکین کو،
یتیم کو، قیدی کو کیوں کھلاتے ہیں؟ کہ بابا ہو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی سے صلہ چاہتے ہیں، نہ وفا چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا۔ اب سنو میرے رب کا کلام کیسے جوش میں آتا ہے اور کیسے ان کے جنت کے درجات بتاتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کی بیٹی نے، داماد نے 3 دن بھوک کاٹی ہے، فاقہ کاٹا ہے، تو آج بشارت ہو، بھوک سے چہرے پہ زردی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، ہمت جواب دے گئی، ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، تو اس کے سلے میں ہم کیا دینے والے ہیں؟ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ہم ان کے اندر کو خوشی سے بھریں گے اور باہر کو حسن و جمال سے بھریں گے۔ ان کے چہرے کا حسن و جمال، نور تمہیں جنت میں دیکھنا تو جا کے دیکھنا۔ جب ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، تو سب لوگ کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا اوپر جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو جگمگا کیا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کیا خوبصورت، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنة وحريرا، جنت ریشم، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، ودانیة علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، ویطاف علیہم بآنیة من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة۔ اب سنو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ پچھلا ترجمہ چھوڑو، میں تو روزے کی بات کر رہا تھا، کہیں اور نکل گیا، لیکن سب روزے سے متعلق آ رہی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے پھر ان کے اس صبر پر، اور جو بھی کرے گا، صرف ان کے ساتھ نہیں، واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ آباد، ملتان، کراچی، پشاور میں صبر والا ہے، انتظار کر اپنی موت کا، تیرا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام شراب پلائے گا، جنت کی شراب پلائے گا، شراباً طہورا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ وہ کہے گا یا لوگ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ درجہ میں کچھ سلر گیا کہ تو آپ بھی سرکی بن گیا، تو آپ جواب آئے گا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا عمل دیا ہے۔ میں دوبارہ حدیث سناتا ہوں، جیسے آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے ایسے کسی عمل کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان تیسرا، رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، میرے مولا ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور پھر مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا فرما رہے، اور رمضان سے چند دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، سارے ہل گئے، پھر کون آ رہے ہیں؟ میں تم سے ابھی کہوں وہ کون آ رہا ہے، تم سب یوں ہو جاؤ کون آ رہا ہے، سب کی آپ نے کون آ رہا ہے، یہ میرے نبی کا ایکشن تھا، وہ کون آ رہا ہے، سب نے پیچھے مڑ کے دیکھو کوئی بھی، وہ کون آ رہا ہے، پھر سب نے دیکھا کوئی نہیں، وہ کون آ رہا ہے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اب وحی نزل، یہ اللہ بندہ تھا، کوئی آیا نہیں تھا، کیا کوئی وحی آئی ہے؟ ہم کہا نہیں، عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے دور سے ہی، تو ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں، اب پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔
رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان میرے نبی رمضان کا یوں استقبال فرماتے ہیں. میرے نبی کے 9 رمضان آئے، 9، 2 30 کے اور 7 29 کے. رمضان 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، اللہ لکھواتا 30 روزے ہی ہے. جو کہ ایمان والوں نے تو نیت کی ہوتی ہے کہ اگر آج چاند نظر نہ آیا تو کل بھی روزہ رکھنا ہے، اللہ نے چاند کر دیتا. ساڑھا جیسے کوئی فیصلہ کوئی نہیں، لہذا ہم عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عید کی رحمتیں بھی دی جاتی ہیں اور روزے کا اجر بھی دیا جاتا ہے کہ ان کے 30 ہی لکھو، جو کہ انہوں نے تو نیت کی ہوئی تھی، میں نے چاند نکال دیا ہے. تو اس امت کا ہر مہینہ اللہ کی بارگاہ میں 30 لکھا جاتا ہے. نیچے جو ہے 29، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نبی پر 29 کے چاند 7 اور 30 کے چاند 2، 9 رمضان آپ کی زندگی میں ٹوٹل آئے. میرے نبی کی عادت تھی آپ سحری بالکل آخر میں کرتے تھے اور افطاری فوراً کرتے تھے، فوراً. کس لیے؟ اپنی امت کو بھوک سے بچانے کے لیے، کم سے کم ٹائم دینے کے لیے کہ میری امت پر بھوک کا ٹائم کم سے کم ہو. سحری کا آخری لقمہ آپ کھاتے تھے اور بلال اذان دیتے تھے. اور ایک آدمی مدینے میں چھت پہ کھڑا ہوتا تھا. جب آپ سفر میں ہوتے، روزہ ہوتا تو وہ کسی ٹیلے پہ کھڑا ہوتا، کسی چوٹی پہ کھڑا ہوتا تھا. جو ہی سورج یوں نیچے جاتا، وہ کہتا یا رسول اللہ افطر، آپ فوراً کھجور منہ میں ڈالتے، یا پانی یا ستو یا کھجور یا دودھ آپ فوراً کھاتے تاکہ میری امت کی افطاری اور سحری میں کم سے کم ٹائم آئے. یہ جو احتیاط کے 2 منٹ ہیں، تو یہ احتیاط کرو، وہی تو آپ کرتے ہیں احتیاط 2 منٹ. یہ ایویں چکر بازی ہے. یوں سورج اب تو پر سورج نظر نہیں آتا، میں ڈوبتا، اور دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ تو اتنا غبار ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا اب عمل تو اسی پر ہی کرنا چاہیے، احتیاط پر. ورنہ میرے نبی کی یہ احتیاط نہیں. میرے نبی جو اس وقت فضا صاف ہوتی تھی یا سورج کی کا کنارہ غائب ہوتا، اب کھجور منہ میں ڈال لیتے یا پانی پی لیتے یا دودھ پی لیتے. اپنی امت اور مشقت کم سے کم ہو. ارباز بن ساریہ، مقداد بن اسود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کھا رہے اور بکرے کی سیری پکی ہوئی تھی. تو بلال آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے. اگر وہ لکیر نظر آ گئی، اب چھوڑ دیں کھانا پینا، میں اذان دینے جا رہا ہوں. تو آپ نے جواب نہیں دیا، کھاتے رہے. کیا تھا کہ میرے نبی اندر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ صبح نہیں ہو، لہٰذا کھا رہے. بلال اوپر چڑھنے لگے اذان دینے کے لیے. تو انہوں نے خیال آیا، میں ایک بار جا کے دیکھا تھا صحیح کہ اللہ کے نبی نے کھانا چھڑیا کہ نہیں چھڑیا. وہ واپس آئے تو کھانا چل رہا ہے کیونکہ ابھی تو صبح ہوئی نہیں تھی. تو یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. آپ نے آپ پیچھے کہا بلال وہی حقا یا بلال، تو بلال تیرا اللہ، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی. تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پہلے نکالا، کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے. اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا. حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرا نبی کھاتا رہتا، اللہ نے صبح نکال لی. دیکھ میں بکرا پکڑا تھا، بن جرح وہ پکا رہے تھے بطور اس کے باورچی کے لیے، تو باغ میں بنا رہے تھے. تو آپ نے ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ یہ بکرے کی دستی پکڑانا مجھے. میرے نبی کو بکرے میں دستی کا گوشت پسند تھا. تو انہوں نے وہ بڑے چمچ سے نکال دیا، آپ نے اس کو دونوں کناروں سے پکڑ کر دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا. آپ دانتوں سے پھر کہنے گئے ابو عبیدہ جی یہ دستی پکڑانا. تو انہوں نے دوسری نکال کے دے دی. آپ نے یوں پکڑا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو صاف کر کے پھینکا. ابو عبیدہ جی دستی پکڑانا. یا رسول اللہ بکرا دیا دو ہوتی ہیں قریب حاضر ہوئی. اگر تیرا بتا اگر تم میرے کہنے پہ ڈال دیتا چمچ تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا. سردی کا زمانہ تھا، اب باہر نکلے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو
آپ نے کہا کیوں بیٹھو گے کہ جھوٹ، گھروں میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گئے. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کھجور سے کہو تازہ کھجوریں دو. تو علی اور ابو بیت تو ہے کہ ابو بیت نے تو آج ہوتا تھے تو ہوندے نہیں طریقے تو دے وہاں. تو حضرت علی بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے کھجور کی تو ہم کہہ سکتے تھے، کھجور تو گرمی کا پھل ہے، لیکن دونوں کا لیول ایک نہیں ہے. تو علی یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے کھجوروں کی تو ہونی ہے. انہوں نے اٹھ کے دوڑ لگائی اور جا کر کھجور سے کہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجور کھلاؤ. تو میرے رب کی قسم پتوں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گر گئیں، پورا ڈھیر لگ گیا. تو انہوں نے جب کھجوریں گرتے دیکھتے جلدی سے چادر نیچے بچھائی، چادر پہ کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے صحابہ کے سامنے رکھ کر کھاؤ. سب نے پیٹ بھر کے کھائے. تو جب جو بچ گئی تھوڑی سی آپ نے علی سے کہا جاؤ فاطمہ اور بچوں کے پاس لے جاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں وہ بھی کھا لیں. تو حضرت نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کا نبی کھاتے رہتے تو صبح صادق نہیں ہونے سے. تو آپ کی عادت شریفہ آخر میں افطاری اور شروع، آخر میں سحری اور شروع میں ہی افطاری. اچھا جس دن بادل ہو اس دن حکم ہے جلدی افطار کر، ذرا دیر سے افطار کر اور نماز جلدی پڑھ لو. تو صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے انتظار کر کے بھائی آپ کو سورج ڈوب کے ہوگا کر لیا. اچھا سارے کھا کے فارغ ہو کے نماز کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سر پہ کھڑا ہو، سورج کنارے پر کھڑا ہوا تھا تو سارے تو یہ ایک اجتماعی پورے مدینے والوں کا روزہ ٹوٹا جس میں میرے نبی بھی تھے اور وہ روزہ خطا سے ٹوٹ گیا. پھر رمضان کے بعد سب نے اس کی قضا کی. تو میرے اللہ نے ہمیں کہا ہے کتب علیکم الصیام. سیام کسے کہتے ہیں کہ آنکھ بھی روزہ رکھے، دماغ بھی روزہ رکھے، ناک بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، دل بھی روزہ رکھے، سینہ بھی روزہ رکھے، پیٹ کا بھی روزہ ہو، شہوت کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو. اس کو کہتے ہیں سیام. اور جب ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزہ بنتا ہے لوہے کی ڈھال. اور جب وہ روزہ رکھا جاتا ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ بنتا ہے چمڑے کی ڈھال کہ شیطان نے اندر مارنی پاٹ چھڑنا کہ روٹی تو نہیں کھا رہے جھوٹ بول رہے ہیں، پانی تو نہیں پی رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں نظر حرام دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے میں سے کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا ہے، غلط سائن کر رہے ہیں فائل کو، غلط توڑ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، دل میں کسی کا بغض بٹھایا ہوا ہے، سینے میں کسی کے لیے کھوٹ بٹھایا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں، جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک اگر روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک قرآن نے بتائی، ایک حدیث نے بتائی. انما الشهر صبر، روزہ صبر کا مہینہ، روزے کا مہینہ صبر کا مہینہ. روزہ صبر کا عمل ہے، صبر. اور قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو تمہیں تقوی ملے گا، تمہیں تقوی ملے گا. ایک قرآن نے ہمیں لفظ دیا تقوی، ایک ہمیں حدیث نے لفظ دیا صبر، کہ روزہ تقوی اور صبر کا ایک سنجوگ، ایک جوڑ، ایک خوبصورت اتصال ہے. صبر اور تقوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں چند آیات بتاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون واعلموا ان اللہ يحب المتقین ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محيط.
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. یہ میں نے آپ کو چند آیات قرآن سے پڑھ کے سنائی ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جنت چاہیے تقوی، دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئی. ہدایت چاہیے، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. کس کو نہیں ملتی؟ جس کے بعد تقوی کوئی نہیں. جس کے بعد تقوی ہے اسے قرآن سے ہدایت ملے گی. جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے تو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ. جو امت محمد اجتماعی طور پر انفرادی طور پر چاہتے ہیں کہ دشمن کے اور شیطان کے سارے وار ختم جائیں تو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دشمن کا وار ختم جائے گا اگر صبر اور تقوی کو تم اختیار کرو. صبر اور تقوی اس کو سورہ یوسف میں جہاں اللہ نے فٹ کیا ہے سبحان اللہ. روزہ ہم رکھیں جیسے میں تو خالی ترجمہ جیسے میرے نبی نے بتایا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں. جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے. میرے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھوک پیاس کا کوئی وزن نہیں. ہاں اتنا وزن ضرور ہے کہ روزے کی حاضری لگ جائے گی. روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، حاضری لگ جائے گی کہ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے قبول کر لو روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کے ثمرات نہیں ملیں گے. تو میں قربان جاؤں، سورہ یوسف کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اور اس کی خوبصورتی کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ قرآن کے سارے مضامین کو سمیٹ کر ایک جملے میں جو کئی جگہ لایا ہے. قرآن کے سورہ عصر پورے قرآن کا خلاصہ بتاتی ہے. ایسی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لایا ہے صبر و تقوی کو، وہ کمال ہے. یوسف علیہ السلام کے دو واقعے قرآن میں. ایک زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا معاذ اللہ. ایک بھائیوں نے رگڑا دیا 40 سال، انہوں نے برداشت کر کے کہا الا تسریب علیکم اليوم. یہ دو لفظ تقوی کے پیچھے تصویر ہے معاذ اللہ، اور ان کے ظلم کے پیچھے تصویر ہے لا تسریب علیکم اليوم. وہ کیا ہے؟ زلیخا نے دروازے بند کروائے، تالے لگوائے، اور اندر 7ویں کمرے میں، 7 میں کتنے ہی کمروں میں سے گزار کے آخری کمرے میں ہے ہی طلب. یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جس کو ہے ہی طلب، ہے ہی طلب، ہے ہی طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب. 9 طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے اس موقع پہ جو زلیخا کر گئی مکر اور فریب وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کو بتانے کے لیے اس لفظ میں 9 آوازیں ہیں. 9 آوازیں ہے طلب، ہے طلب، ہے طلب. کیا طاقت ہے ان الفاظ کی. اس طاقت کو یوں قرآن بیان کرتا ہے تاکہ جس کو لفظ کی طاقت کا نہیں پتا تو یوں سمجھے کہ اس کو 6 دفعہ 9 دفعہ کیوں پڑھا جا سکتا ہے. طلب، ہے 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 طلب. بس تو آ جا. اصل حضرت تحیات لک کہ تو آ میں تیرے لیے تیار. تحیات لک میں تیرے پڑھ دے.
ہائے ہائے کیا میرے رب کا کلام، کس طرح وہ تیار ہوئی ہے گناہ کے لیے، اور کس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے، اور کیسے اس اللہ کے بندے نے جواب دیا ہے۔ قالت حیت لک قالت حیت لک قالت حیت لک قال معاذ اللہ 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 قالت حیت لک قال معاذ اللہ۔ یہ سارا میں نے پھیلا دیا کہ مجھے ان الفاظ میں وہ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس جادوگر نے کیا کچھ نہیں کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے۔ ایک حسن کا جادو، ایک الفاظ کا جادو، ایک سچویشن کا جادو، جگہ کا جادو کہ پردے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، اور حسن مصر پکار رہا ہے، اور الفاظ کا جادو اثر کر رہا ہے، اور بناؤ سنگار اثر کر رہا ہے، اور اس کو توڑا۔ میرے نبی میرے ہمارے بھی نبی ہیں، ہم کسی نبی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم تو کافر ہو جائیں۔ تو کائنات کے افضل ترین انسان نسب کے لحاظ سے کہ یوسف نبی بن یعقوب نبی بن اسحاق نبی بن ابراہیم نبی، چوتھی پشت بھی نبوت والی ہے۔ جو پردادے کا باپ ہے وہ بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اور خود بھی نبی۔ تو ان کا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، نہیں زلیخا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا، انہوں نے دیکھا دروازے بند ہیں، صرف 4 قدم ہے، اس سے آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہ یا اللہ کتنا دوڑنا میرے ذمہ ہے، اگلا تیرے ذمہ۔ انہوں نے 4 قدم دوڑ لگے، ٹھک تالے ٹوٹے، دروازہ کھولا، پھر ٹھک تالا ٹوٹا، 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 دروازہ کھولا۔ مین گیٹ پر پہنچے تو اس کا پیچھے ہاتھ پڑا اور اوپر سے خامدار۔ یار میں نے وہ قصہ نہیں سنا، میں نے تقوی میں یہاں روزے دار کے لیے کیا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا پکارتا ہے، ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ فریج کا پانی کہتا ہے گرمی بڑی لگی ہے، آجا 2 بڑوں کے لیے کہتا ہے ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ کھانے کی خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ کہتی ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے معاذ اللہ۔ غلط بولنے کے لیے اندر سے نفس چلتا ہے، آگے ڈنڈیوں کیا بتائے گا نا، تو آواز آتی ایمان والی معاذ اللہ، روزے کی آواز آتی، تقوی کی آواز آتی معاذ اللہ، جھوٹ بولنے کے لیے زبان گردش کرتی کہتا ہے معاذ اللہ، رشوت دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تو آواز آتی روزے معاذ اللہ۔ یہ تقوی اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر اپنے تقوی کے ساتھ اس نے روزے کو یوں سنبھالا کہ حرام سے، جھوٹ سے، رشوت سے، نافرمانی سے، ماں باپ کی گستاخی سے، بہن بھائیوں کی لڑائی سے، تو یہ ایک سرا جا کے یوسف علیہ السلام سے مل گیا۔ انہ من یتق من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ حرام کاری کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں مزہ ملے، اور اللہ کی قسم ہمیں مزے نہیں، تیری مصیبتیں ہیں۔ مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جینا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جھیلنا سیکھو، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو۔ کیوں میرے نبی کا نواسا 72 پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھ گئے، ایک بول پر سب کچھ بچا سکتے تھے، مزے لیتے۔ اچھا ہم تو اگر مزے لیں غلط طریقوں سے ہمارے لیے تو جہنم ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے میں
جنت کے تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں کوئی غلط بات ممبر پر بیٹھ کے کروں تو میں برباد ہو جاؤں گا، یا میں اس ممبر کی شہرت سے کوئی پیسے بٹورنا شروع کر دوں، مال بنانا شروع کر دوں، یا میں اس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا شروع کر دوں اور تمہیں لڑا کے اپنے پیسے کھڑے کروں۔ مجھے ایک خطیب میرے دوست ہیں، میں نے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، کوئی اصلاحی کیوں نہیں کرتے؟ کہ پیسے مجھے لگ جائیں، تم آج دیوبندیاں کے خلاف ہو، تو آج بریلیوں کے خلاف ہو، تو آج غیر مقلدہ اہل حدیث کے خلاف ہو، جتنے ہمارا مشہور کہ یہ پیسے ہی اس کے ملتے ہیں کہ تم نے فلاں کا کعبہ لگانا تاں تم پیسے دینا جب نہیں۔ آگے پتہ نہیں میں کہاں سے آنسو لاؤں جو اس ملک کے ان نادانوں کو یہ کوئی اللہ سبق سکھاتے ہیں کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو خطیبوں کو بولا رہا ہے فلاں کے خلاف بولو فلاں، ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، تم امت محمد کو توڑ رہے ہو، توڑو گے تو اللہ کی قسم میرے نبی کہ قیامت کے دن تم قریب نہیں جا سکتے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ میری وہ امت ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہیں میری نظروں سے دور رہ جاؤ۔ شفیع نبی بھی اس دن کڑک اٹھیں گے، تم ہو میری امت کو توڑنے والے، تمہیں میرے آنسو یاد نہیں تھے، تمہیں میرا پتھر کھانا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسین کا بوٹی بوٹی ہونا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسن کا تڑپنا یاد نہیں تھا ذہن میں۔ نفرت 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 نفرت۔ روزہ معاذ اللہ ہے، جھوٹ ہے طلب زلیخا کی طرح، روزہ معاذ اللہ یوسف کی طرح، بدیانتی ہے طلب، کھوٹ ہے طلب، زنا ہے طلب، شراب ہے طلب، اندر بیٹھ کے کھانے پینے کی دعوت ہے طلب، اور روزے دار معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں 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 نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ کھانے سے صبر ہے، روکے ہوئی۔ میرے نبی نے کہا اپنے روزے کو بچانے کے لیے اس حد تک جاؤ کہ کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے، تجھے کو میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دوں۔ انی صائم فاذا صابك عاد فقل انی صائم۔ اگر کوئی تمہیں اتنی گالیاں نکالے کہ تم بھی گالیاں دینے پر مجبور ہو، اس کے صابہ کا لفظ ہے، صبہ کا لفظ نہیں ہے، کہ تمہیں یہاں تک لے جائے کہ تم بھی آگے کچھ سنانے والے بنو، تو کہنا میرے بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا روزہ ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ روزہ تقویٰ لاتا ہے، میں نے ایک شکر، روزہ صبر لاتا ہے۔ پھر صبر میں کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جملہ سنو، جو تقویٰ اور صبر کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ کیسے عزت ملی؟ وجہ اخوت یوسف، یوسف علیہ السلام کو جن بھائیوں نے نکالا تھا وہی آج دربار یوسف میں آئے کھڑے ہیں، اور ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين۔ ذلیل ہو کر سامنے کھڑے جناب حضور، پیسے تھوڑے غلہ زیادہ چاہیے ہے، کیسا زمانہ ہے، روٹی تو بڑے محتاج ہو گئے ہیں، تو سننے تسی بڑے سخی بادشاہ ہو، تو کہ اللہ دے واسطے ساڑھے پیسے نہ ویکھو، ساڑھی ضرورت ویکھو۔ اس آجزی سے بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کا امر آ چکا ہے، بتا دو۔ یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، اس پر صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اپنے چہرے کو چھپاتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو اپنے بھائی، تو انہوں نے یوں نقاب اٹھایا، تو هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ کچھ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، اللہ کرے ہمیں اللہ ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ کیسے مکر و فریب سے گھر سے نکالا، کیسے باپ کو دھوکہ دیا، کس طرح سازش کی، کس طرح کنویں میں بے دردی سے ڈالا، ہاتھ پڑ گیا منڈیر پر تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا، زور سے
درد کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ گیا اور ایسے کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے گئے. تو اوپر میرا اللہ تھا، جبریل سے کہا گرنے سے پہلے سنبھال. اور پھر بیچا، چند ٹکوں میں بیچا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ، چند ٹکوں میں بیچ دیا قافلے والوں کا. پھر وہاں جا کے غلامی میں آئے. پھر الزام لگا 9 سال قید کاٹی. 40 برس پیچھے باپ کی روتے روتے آنکھیں چلے گئی. بَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی. تو درد کا ایک مجموعہ بن گئے اور کہہ رہے ہیں تم سے بے خبری میں تھوڑا بہت یوسف کچھ ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا. حل علمتم وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ یقین ہو کہ مولوی شاہ صاحب میری بات کو نہیں جانتے. تو میں کہتا ہوں مولوی شاہ صاحب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات وہاں عربی میں حل کا لفظ بولا جاتا ہے. حل آپ کو پتہ چلا. تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حل، یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے. کچھ بے خبری میں ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے. ایسے نیچے کوئی لفظ نہیں، کمزور ترین جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوا. اذا تم جاہلون، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم بے خبری میں کر بیٹھے. یہاں پتہ میں کیا جملہ بناتا ہوں جو موقع کے لحاظ سے قد علمتم، آئے ہو نا منہ چاہتے ہو. اور پتہ ہے نا ما ظلمتم، جڑا تسی میرے اوپر ظلم کیتا، واخی میرے بھائی پہ ظلم کیتا. اذ انتم ظالمون، جب تم ظلم کی انتہا پر تھے. اذ انتم عامدون، تسی جڑی ساری میرے خلاف سازش کی تھی کہ آج منہ چاہتے آگے ہو، کڑے منہ نہ لائے، تب ہو جاؤ. یہ تھا کہنا. اور کیا کہہ رہے ہیں حل علمتم، تمہیں خبر نہیں لگی ما فعلتم، تھوڑا بہت میرے اور میرے بھائی کے بارے میں تم سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی. کہ اونچ نیچ تلوار کا قبضہ مار کے سرٹ میں درد میں اونچ نیچ. اور آگے آخر جملہ اور اذ انتم جاہلون، اصل میں تم بے خبری میں کر گئے، تمہیں جان بوجھ کے تو کیا. یا اللہ، ان اخلاق کا ہزارواں حصہ نہیں لاکھواں بھی ہم لے لیں تو میرے ملک میں امن قائم ہو جائے. ہمارے خطیب لاکھواں حصہ لے لیں، ہمارا تاجر، ہمارا زمیندار، ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، ہمارے مختلف طبقات کمال ہے. اب جو ان کا تاثر تھا اس کے لیے جو قرآن آیا ہے سبحان اللہ. اب انہوں نے غور سے دیکھا، شک پڑا یوسف ہے. پھر کچھ یقین آیا نہیں واقعی یوسف ہے. شک پڑا یوسف ہے تو تھوڑا اطمینان کی کیفیت ہے. یقین ہو گیا یوسف ہے تو خوف کی کیفیت ہے. اس کے الفاظ سنے ہیں تو امید کی کیفیت ہے. اس کی بادشاہی کو دیکھا ہے تو ڈر کی کیفیت ہے. یعنی مختلف کیفیتوں کو جو ان کے چہرے پر بھی ہیں، ایکسپریشن میں بھی ہیں، اور ان کے حرکت میں بھی. اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے؟ میں ذرا چہرے سے بھی کوشش کروں گا اس کو بتانے کی. لأنت يوسف، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو گے تو ہر جواب قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اللہ کا نام انو میری گردن، قرآن قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. ممبر پر اکثر جاہل لوگ بیٹھے ہو جو کس سے کہانیاں سنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو میری بات دیوار پہ مارو. اگر میں قرآن بولوں تو اسے لو، میرے نبی کی بات بولوں تو اسے لو. تمہیں پرکھنے کا سلیقہ تو جو طارق جمیل آخر ہے واقعی اللہ کی گل ہے، اللہ کے نبی کی گل ہے. اپنے کو میں کیونکہ عربی بہت لاتا ہوں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی. تو مجھ سے ایک جاتی زمیندار کہنے لگا مولانا صاحب ایک اپنے کو عربی کاٹ کے پڑھائیں گے ہے بھی صحیح ہے. تو مجھے صاف کہا
مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ گھڑ کے بڑھائی جاتے ہو یا کوئی آپ کیا لیا کرتے اس نے ساتھ میں صحیح بات مجھ سے پوچھی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھو یوسف آیا أئنك شك أئنك خوف أئنك ناامید أئنك کچھ امید أئنك کچھ تھوڑا اطمینان أئنك کچھ تھوڑا حوصلہ لا انت یوسف خوف اور حیبت اور دبدبا اور پریشانی اگر یہ ہوئی یوسف ہے تو ایسا ساڑھی کھلا جانے اگر یہ ہوئی ہے وہ نہیں ہے تو چلو کرتا ٹھیک ہے اگر وہ ہے تو ساڑھی کھلا جائے گا تو ساڑھی سرلا جائے لہذا أئنك لا انت یوسف پہلے اطمینان أئنك لا انت یوسف میں جتنے بھی کوشش کروں میں صاحب کو بیان نہیں کر سکتا کہاں ہے یوسف فبازا تخی میں ہوں یوسف اور یہ ہے بنیامین قد من اللہ علینا اب سنو انہو من یتق ویستر جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا رمضان صبر کا مہینہ ہے تھوڑی ہمت کرو تو ایک طاقتور ایمان ملے گا جو سارا سال چلائے گا جھوٹ چھوڑو غلط چھوڑو غیبت چھوڑو بہتان چھوڑو گالی چھوڑو ملاوٹ چھوڑو کھوٹ چھوڑو رشوت چھوڑو بہتان لگانے چھوڑو موسیقی چھوڑو غفلت چھوڑو بدکاری چھوڑو فحاشی چھوڑو جوا چھوڑو جتنے کبیر ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو رشتہ داروں سے لڑنا چھوڑو شراب چھوڑو کسی کے بارے میں بغض ہے نکال دو صاف کر دو کسی سے لڑو صلح کر دو گلے لگ جاؤ پاؤں پکڑ لو نہیں معاف کرتا پاؤں پکڑ لو کہ میرے روزے برباد ہو جائیں گے مجھے معاف کر دے پھر تمہیں اللہ ایسے ڈھال دے گا کہ پوری دنیا کے شیطان بھی ٹکرائیں گے وہ پاش پاش ہوں گے تمہارا ایمان سلامت ہوگا ہمارا ایمان سلامت ہوگا کہ ہم روزے کو خوبصورت بنائیں طاقتور بنائیں تقوی اور صبر کے ساتھ زلیخا سے تھا معاذ اللہ بھائیوں کے ساتھ کیا ہے وہ کہتے ہیں تو اللہ لقد آثرک اللہ علینا من کننا لخاطئین اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے عزت دی ہم قصوروار ہیں تو آگے وہ کیا کرے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین صبر کہاں تک آدمی کر سکتا ہے قرآن بتا رہا ہے 40 سال کے ظلم کو سہنے آپ کو پتہ ہے عام طور پر یہ حدیث بیان نہیں ہوتی جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور زلیخا جھوٹی ثابت ہو گئی اور گورنر مصر بدنام ہو گیا تو اس نے اپنے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پکڑا منہ کالا کروایا گدھے پہ چڑھایا اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا یہ ہے اس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا 4 نسلوں سے نبی آ رہا ہو اور پھر جھوٹے الزام میں پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو پھر اس کے سبب بھائی آئیں اور کہیں لا تصریف ہوتا ہے کسے کہتے ہیں لا تصریف ہوتا ہے کہ میں نے دعویٰ کر دی مولی شاہد کے خلاف عدالت میں میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا نہ گواہ پیش ہوئے نہ دعویٰ ثابت ہوا تو عدالت کہتی ہے آپ کے ذمہ میں کچھ نہیں ہے آپ بری ہیں آپ کے ذمہ میں کچھ نہیں آپ بری ہیں یہ ہے تصریف کا مطلب یوسف کہہ رہے ہیں تو زیادہ میرا نام کیتا ہی کچھ نہیں میں تو مکیہ کھا جاؤ تو سی بری ہو تھوڑے تو ذمہ ہی کچھ نہیں تھوڑے تو ذمہ ہی یا اللہ اتنے دکھ سہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تھوڑے تو ذمہ ہی کچھ نہیں ہمارا ہاتھ تو یہ تو میں نے کوئی کے وہاں کیا کوئی کے لڑی جانے میں نے کوئی آکے اس پہ لڑی ہم نے رشتہ مانگا میں رشتہ ہی نہیں دیا ہم نے بائیکاٹ کر دیا ارے ظالموں بیٹی ان کی ہے تم سائل بن کے گئے ہو تم ظالم بن کے تو نہیں ہوگا جیسے کہ ہم لکھا چھڑے تھے ہاتھ اپنا تھا کہ لکھا چھڑے انہوں نے ہم رشتہ نہیں دیتا سے لکھا مار چھڑے بیٹے منہ انہوں لکھ گیا ایک عمل اس میں ہے اعتکاف میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کیا پھر میرے نبی نے 10 دن کا مستقل اعتکاف کیا پھر میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے جو
9واں رمضان کا 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اللہ آپ میں سے کسی کو ہمت دے اعتکاف کرتے پورا مہینہ نا، تو مسنون نہیں شمار کے علماء نے وہ اپنے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا۔ 10 دن آپ کا ساری زندگی تک اعتکاف، اور اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے دروازے پہ گر کے پڑ جانا، اور اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے وہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت دیکھی جاتی ہے۔ گھر میں جو عبادت کرے گا تو لکھا جائے گا، نہیں کرے گا نہیں لکھا جائے گا، لیکن اعتکاف کرنے والا گھر میں مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں کھا رہا ہے، تو اس کے لیے بندگی کا ثواب دیکھا جا رہا ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے۔ اور ایک بات اس کے ساتھ بتا دوں، لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، کچھ غرضی زیادہ ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، کچھ غمگین نظر آتا ہے، کہ فلاں آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے میں جا کے تیری سفارش کروں؟ میں لگا جی ہاں۔ تو اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد سے باہر نکل کے جوتا پہننے لگے، تو ان کا حضرت آپ کا جو اعتکاف تھا، تو انہوں نے یوں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس وقت تو کھلا تھا، کہا کہ اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی دن زیادہ نہیں گزرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کی ضرورت میں کام آنا یہ اعتکاف سے بھی بڑی بات ہے، یہ تو سارے سال کی بات ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف بیٹھو اور اللہ کے بعد علماء سے پوچھ کے بیٹھو کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے۔ بہت سارے اعتکاف والوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھنا اندر ہو کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسے باتوں سے نہیں ٹوٹتا، صرف ایک ہی بات ہے، مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مسجد سے نکلنے کی اجازت بھی ہے اور اس کی کچھ شرائط بھی ہے، وہ پوری کرو۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ہے روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ۔ وہ عام طور پہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے 2 سیر گندم، 2 سیر گندم 100 روپے کی آتی ہے۔ میرے نبی کی جو روزے کی زکوٰۃ تھی وہ کشمش ہوتی، آپ کشمش، کھجور، ستو، جو یہ دیا کرتے تھے۔ تو اگر مالدار لوگ، صاحب استطاعت لوگ اور جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے، وہ کشمش کا بھاؤ معلوم کریں، بھاؤ کیا ہے، 500 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، اس کے لحاظ سے دیں گے تو کسی غریب کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ 200 روپے دینے سے بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کو دعا بھی ملے گی۔ آخری چیز ہے شب قدر، شب قدر کی تلاش۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس میں اللہ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا، انا انزلناه في ليلة القدر، ہم نے اس میں قرآن اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ اب قدر کا جو لفظ ہے اس کے چند معنی ہیں، ہر معنی کا اس میں تذکرہ ہے۔ انا انزلناه في ليلة القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ رات قدر کا ایک مطلب ہے عظیم الشان، تو بڑا عظیم القدر آدمی ہے، عظیم الشان ہونا۔ قدر کا ایک معنی قیمت ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اور قدر کا ایک معنی پیمائش اور حد بندی ہے۔ اب آپ دیکھنا اللہ ان چاروں کو کس طرح چھوٹی سی صورت میں لاتا ہے۔ قدر عظیم الشان، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ دیکھو قدر قیمت،
تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس کی قیمت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قدر تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ جانا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس میں کتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ حدود تو قدر کا مطلب ہے حد بندی، تو اس رات کی حد بندی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی یعنی صبح صادق تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ یہ ایسی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے، اور اس میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 آدمیوں، سوائے 4 آدمی۔ تو اللہ کرے کوئی بھی ایسا ہو، لیکن ہیں ایسے لوگ، تو میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ پہلے سے انتظام کر لیں۔ ایک شراب پینے والا مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی ہو، اس کے لیے کیا ہے؟ اس رات کے دروازے بند ہیں، بند ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو بند، توبہ کرے گا تو فوراً معافی۔ دوسرا کون ہے؟ آپ کل والدین، ماں باپ کا نافرمانی۔ اچھا، نافرمانی کے لیے عربی میں لفظ عصا، عاصی، معصیہ، پورے قرآن دیکھو۔ ماں باپ کے لیے ہے آپ کا یا وہ آپ کا؟ آپ کا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا کپڑا، اس کو میں لیرا لیرا کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے پھینک دوں، تو اس کو عربی میں آپ کہتے ہیں۔ کسی چیز کو پرزے کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ ماں باپ کا نافرمان اپنی دین اور دنیا کو یوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس کا دین بچتا ہے، اس کی دنیا بچتی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن 2 گناہ یہیں سے سزا شروع ہو جائے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے لڑا ہوا ہے، چاچے سے لڑا ہوا ہے، ماما اماں سے لڑا ہے، باپ سے لڑا ہوا ہے، خالہ سے ہے، خالو سے ہے، بھتیجے سے ہے، چاچے سے ہے، ان سے لڑائیاں مول لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتا اس کی کوشش کوئی۔ اور چوتھا وہ ہے جو کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ اس کی بھی کوشش کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، بہت بڑا مجمع کیمروں کے ذریعے سے سن رہا ہے اور سنے گا، میرے ملک میں کینہ بھرا پڑا ہے، تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا بات اسی جناب کی چوری پھیلاتا ہوں کہ کینے سے دل کو صاف کرو، آپس کی لڑائیوں کو ختم۔ مر جانے والے کی کیا لڑائی ہوتی ہے؟ ہر عزت، بلندی، شہرت کا آخر انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ سانس نکلتا ہے اور آدمی میت ہو جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتا ہے۔ تو بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کے بارے میں نفرت ہے، دھو کے رکھو۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہے، پاؤں پکڑ دو۔ کوئی شراب کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ۔ کوئی جوئے کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ۔ کوئی کسی بھی گناہ کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ کر اپنے روزے کو بچاؤ۔ روزہ بچے گا تو تقویٰ اور صبر ملے گا، تقویٰ اور صبر ملے گا تو اللہ بھی مل گیا اور اللہ کا رسول بھی مل گیا۔ اور اگر اللہ مل گیا تو اللہ فرماتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اگر تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے نہ پایا تو نے کچھ نہ پایا، اور میں تیرے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تراویح میں نے پچھلی دفعہ پہ بتا دیا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ تراویح اس امت کو اضافی عمل ملا ہے، اضافی عمل ملا ہے۔ ہمارا روزہ سحری افطاری، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے، جو میں نے پچھلے جمعے بتا دیا تھا، تفصیل سے بتایا تھا۔ اب پھر دوہرا رہا ہوں، ہمیں روزہ ملا سحری افطاری، تو ایک سہولت ہمیں دی گئی، تو پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی، تو ان کے لیے رات کی نماز نہیں تھی۔ ہمیں یہ سہولت دی گئی کہ سحری کھاؤ، افطاری کھاؤ، تو ہمیں تراویح دی گئی، جس کو قیام اللیل کا اصل جو لفظ ہے وہ قیام اللیل، تراویح بعد کے زمانے کا لفظ ہے، اور اس کو بھی بتاتا ہوں میں وہ کیسے ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے آدمی، پڑھنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے،
تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے ساتھ اس نماز کا جوڑ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور یہاں روزے کو ذکر نہیں کیا، یہاں قرآن کو ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ امت محمد اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو کھڑا ہو کے سنیں، اور قیمتی ہونے کی وجہ سے یعنی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو تراویح، میرے نبی کا اعلان ہے، جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخر دن اس کے سب گناہ معاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پہ ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا توڑ سکتا ہے۔ اور آخری رات تراویح کی اور آخری روزہ تک رمضان کا جب آتا ہے اور ایمان والوں نے اسے ادا کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے جاؤ میں نے معافی کی۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے صرف 8 ہیں، ٹھیک 8 پڑھے، ہم کہتے ہیں 20 ہیں، تو یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ دلائل کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ 8 پڑھنے کے بعد چلے جانا گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ رات کی نماز کے لیے کوئی عدد کوئی عدد کی قید نہیں ہے، عدد کی قید نہیں ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز ہے دو کر کے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا؟ مکے والے یہ بات کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے، تو کچھ وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، اور طواف ہوتا تھا 6-7 منٹ 10 منٹ میں، چھوٹا جا مطاف، اس لیے ہماری طرح کا 1 گھنٹے کا طواف نہیں ہوتا تھا، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ریسٹ، ترویہ کہتے ہیں آرام کرنا، ترویہ آرام کرنا، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے نا طواف کرتے تھے، تو کچھ ان کو آرام ہو جاتا تھا، وہ باتیں ہو گئی، چکا طواف میں تو بات کرنا جائز ہے، کر اللہ اکبر۔ اس طرح وہ تہجد تک چلتے تھے اور سحری تک چلتے تھے۔ یہاں سے لفظ تراویح آیا کہ میں 4 رکعت پڑھ کے آرام، پھر 4 مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کا بیت اللہ، حضرت عمر کے دور سے آج تک 20 تراویح آ رہی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال کا عمل غلط ہو اور چند لوگوں کا عمل وہ صحیح ہو، جس کا وجود بھی امت میں بہت کم ہے۔ میں ان اختلافی چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بھائی کو میری بات سن کے نفع اٹھا لیں، جو 8 بجے 20 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، کیونکہ اس کی کوئی تعداد حد بندے کی اس کے بعد پڑھے گا تو بدعت ہے، یہ خیال بھی بدعت ہے۔ تو مدینے والوں نے سوچا کہ مکے والے تو تراویح پڑھتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، انہوں نے 5 طواف ہو جائیں، وہ تو طواف ایسے نہیں کریے، تو مدینے والوں نے 40 تراویح شروع کر دی۔ بہت زمانے تک مدینے میں 40 رکعت تراویح پڑھی جاتی۔ ختم قرآن کی دعا کہاں سے آئی؟ جو ہمارے ہاں تو رواج نہیں نا، لیکن حرم شریف میں تو دونوں جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو جب قرآن ختم ہونے لگا تو آپ نے قاری سے امام سے کہا کہ جب تو قرآن ختم کر لے تو دعا مانگنا، تو انہوں نے کہا جی کیا دعا مانگوں؟ بولا تیرے دل میں ڈر کو مانگنا، پیچھے آمین کہیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس، ذات مقدس، میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے، میرا خاص ساتھی عثمان۔ اور میرے نبی نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یوں مرتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں لیتی۔ آپ نے کہا دعا مانگو، تم خالی کی مانگے جو در دل لگے۔ تو قرآن کی دعا حضرت عثمان سے شروع کی گئی، دونوں الناس کے بعد کھڑے ہو کر بے جہر دعا مانگی، پیچھے سب نے آمین کہا۔
تو ہمارا تو رواج نہیں، حالانکہ میرے تھی میں آتا کہ مانگنی چاہیے کو ساڑھے منگانا دو مانگنی کوئی وہ کدھر اردو ہی جانا شروع ہو جائے. لیکن جو ہمارے چونکہ ہمارے اکثر قرآن پڑھانے قرآن تراویح سنانے والے حافظ ہوتے ہیں. اب تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی ہے. ورنہ پہلے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے حافظ آتے تھے، وہ اپنے بیچارے مہینے کی مزدوری لیتے تھے، قرآن سناتے تھے جیسے تیز کام پہ بس اللہ اکبر ولدوالین آمین کا پتہ لگتا ہے کہ ہماری جماعت تھی 1972 میں سیالکوٹ. وہ زمانہ ہوتا ہے ڈیرہ غازی خان حافظ آتے تھے، مظفر گڑھی حافظ آتے تھے. تو ایسا ہی کوئی حافظ نہ تراویح پڑھا رہا تھا. عرب ہمارے ساتھ میں کوئی 8ویں تراویح تھی یا 6ٹھی مجھے لگی پیاس، تو میں پانی پینے باہر نکلا تو ایک طرف اس نے پڑھ کر تو وہ باہر نکلا. شیخ کیا ہو کہاں جاتا اسما سنو میری بات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو پڑھو کھول کھول کے. پہلے میں آپ کو ترجمہ کروں نا پھر آپ کو مزہ آئے گا. اللہ کہتا ہے قرآن کو پڑھو کھول کھول کے. اسمع یا ان اللہ یقول مرتل القرآن ترتیلا لا یقول ضب کا زمانہ نہیں ہے. اب تو بڑے اچھے اچھے حافظ ہیں، لیکن ہمارے یہاں قرآن کسی بات ہی یہ نہ ہو کہ 2 تراویح پھر دوبارہ ہی دہرانے پڑیں. ورنہ دعا مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے. اور وطر کی دعا ایسے جو شروع کروائی، جو وطر شروع کروائے وہ حضرت علی نے شروع کروائی. پہلے وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کی جماعت حضرت علی نے شروع کروائی. اور اس میں جو دعا ہے وہ جو امام مانگتا ہے وطر کی دعا کو وہ بھی سارے مانگتے ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی شکل اور وطر کو باجماعت شکل دے کر تراویح کے ساتھ جو جوڑا ہے. حضرت عمر نے تراویح، حضرت عثمان نے دعا اور حضرت علی نے وطر کی جماعت شروع کروائی. اللہ ہم سب کی قبروں کو روشن فرمایا. وہ میرے نبی کے آفتاب و مہتاب تھے. میرے نبی نے کہا میرا ایک صحابی ہے جب آئے گا جنت کے دروازے پر تو سارے دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا. سلمان فارسی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر. میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے، میں جنت میں گیا تو میں نے محل دیکھا. میں نے پوچھا کس کا؟ میں نے کہا کہ قریشی کا. میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب ہیں. آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا تو ہے. علی قریب بیٹھے تھے، ان کا کیوں ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے سینے سے لگا دیا. علی خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. یہ سب سے انوکھی بشارت سنائی جو کسی کو نہیں سنائی. علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا ہاتھ یہاں رکھ کر جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں وہ کی چاہیے، میں تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کے 2 خادم ہوں، ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر. یہ میرے نبی کے ساتھ ہی ہیں. رمضان کی آمد ہے، اللہ سے مانگو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سلامتی والا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان والا دے، صحت والا دے، عافیت والا دے. اور اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، ماں باپ ناراض ہیں معافی مانگ لو، کسی بھی غلط کام میں توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ ہمت دے تبلیغ میں ضرور وقت لگاؤ. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کم از کم 3 دن تو سارا مجمع لگا لے. نیت کرتے ہو سارے؟